بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الأربعين النووية. اس کتاب کا درس ہو رہا ہے. آج اس کتاب کی 17 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. راوی حدیث ہے ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء، کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کو لکھ دیا ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر. فَإِذَا قَتَلْتُمْ، بس جب تم قتل کرو تو احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم اپنی چھری کو دھاردار کر لو، تیز کر لو. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو، اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ. رواہ مسلم. امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل کیا. ان اللہ كتب الاحسان، اصل احسان اسلام میں، شریعت میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں نیکی ہو، خیر ہو، بھلائی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنا ہو، اللہ سے قریب ہونا ہو. یہ تمام کام اس کو عربی میں احسان کہتے ہیں. اور احسان کا اگر آپ دیکھیں عبادت کے تعلق سے اور معاملات کے تعلق سے، تو ایک احسان ہوتا ہے عبادت میں، اور ایک احسان ہوتا ہے معاملات میں. عبادت میں احسان کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث جبریل میں جب جبریل علیہ السلام آئے اور چند سوالات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا، مل احسان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. كأنك تراه فإن لم تكن تراه، لیکن اگر تم یہ اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں پیدا نہیں کر سکتے، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تو کم سے کم اتنا ضرور دھیان میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس چیز کو سوچتے ہوئے اگر آدمی نماز پڑھے تو اس کی نماز میں کیا ہوگا؟ دھیان نہ رہے، اس کی نماز خوشی کے ساتھ ہوگی. اگر وہ اس بات کا احساس کر لے کہ اللہ ہماری نماز کو، ہمارے حرکات کو، سکنات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ ہوا عبادت کے اندر احسان. عبادت میں احسان، عبادت کو اچھا کرنے کے لیے ایک طریقہ اللہ کے نبی سے ہوتا ہے. دوسرا احسان ہوتا ہے معاملات، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، دوسروں کا بھلا چاہتا ہے ہر اعتبار سے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، نظر نہیں آتا،
بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام اچھا کیے، بھلائی کیے، لیکن اس کا کچھ فائدہ نظر نہیں آیا، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دلاسا دیتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، یعنی اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کو دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر احسان کی تعریف کی گئی کہ معاملات میں آدمی کہاں کہاں احسان کر سکتا ہے، تو اس میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ، کہ جب تم احسان عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے احسان کو لکھ دیا، یعنی کوئی بھی کام کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو، احسان کے ساتھ کرو۔ پھر مثال دی فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اور جب تم قتل کرو تو اچھے سے قتل کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے آدمی ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرے اور اچھے سے قتل کرے اور کہے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قتل کرنے کا حکم ہے، قتل کرو، مارو، سب کو اچھے سے۔ اصل اس حدیث کا پس منظر اور تشریح یہ ہے کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، جب قتال کرنے کی نوبت آئے، یعنی کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، یہ جرم کیا، یہ گناہ کیا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے، قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو یہ جہاں پر ذکر ہے کہ اگر کسی انسان کو اوپر قتل کا ایک سزا نافذ کی گئی کہ ہاں اس کو قتل کرنا ہے، اس کی سزا قتل ہے، سزائے موت ہے، تو کہا ایسی صورت میں اس آدمی کو جب قتل کیا جائے قصاصاً، بدلہ لینے کے لیے، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اچھے طریقے سے اس کو قتل کیا جائے۔ جیسے کہ جو غامدیہ عورت کے بارے میں جو حدیث میں آیا کہ وہ آ کر کے اپنا جرم قبول کی اور کہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھی ہوں اور پیٹ میں حمل بھی ٹھہر چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، جب بچہ جن لو اس کے بعد آئے، بچہ جننے کے بعد پھر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ روٹی ووٹی کھانے لگے اس کے بعد پھر آنا۔ اور جو اس عورت کی جو گارجین تھی، اس گارجین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس عورت کو، یہ تو اپنا جرم قبول کر لی، اس کو 2 سال بعد 5 سال بعد جب بچہ روٹی کھانے میں لگے تب اس کو سزا دیا جائے گا، لیکن کیا فرمایا تم اس عورت کے ساتھ اچھے سے حسن سلوک کرو، اس عورت کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو، اس کا صحیح طور پر خیال رکھو۔ یعنی کہ جس کا جرم یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، وہ زانی ہے، سزائے موت کی خبر اس کو مل چکی ہے کہ ہاں اس کو سزائے موت دینا ہے، لیکن جب تک اس کو ٹائم دیا گیا اس وقت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں اس کو رکھنا تو اچھے سے رکھنا، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے، مارتے ہوئے، جھڑکاتے ہوئے، اور کسی بھی طریقے سے اس کو اذیت نہ پہنچا۔ تو قاتل کو بھی یا جرم کرنے والے کو بھی شریعت اسلامیہ نے اچھے طریقے سے حسن اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے اس کو قتل کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس طریقے سے قتل کیا جائے کہ اس کو قتل کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ دوسری قرآن کی آیت ہے کہ اگر قاتل جیسے قتل کیا ہے اس کو اس طرح سے قتل کیا جائے، یہاں تک کہ دانت کا بدلہ دانت، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر جان
مارا ہے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے، اگر دانت توڑا ہے تو اس کے بھی دانت توڑا جائے. تو جو دانت توڑا ہے، جس طرف کا دانت توڑا ہے، داہنے سائڈ کا توڑا ہے تو اس کو بھی داہنے طرف کا توڑا جائے. یعنی قصاص میں بدلہ لینے میں ہر ایک چیز کا خیال کیا جائے احساس میں. وہ ایک توڑا ہے تو آپ توڑنے میں دو کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. وہ ایک آنکھ پھوڑا ہے تو آپ غصے میں آپ کہیں اس کا دونوں آنکھ نہ پھوڑ دیں. وہ ایک تماشا مارا ہے، آپ غصے میں جذبات میں آ کے پانچ اس کو رسید کر دیے. تو بدلہ لینا اسلام کے شریعت میں منع نہیں ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ لینے سے پہلے اس چیز کا خیال ہو کہ ہمیں اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. یہ اسلام کی کیا ہے؟ بیوٹی، خوبصورتی ہے. ایک بیوٹی بہت زبردست کہ احسان اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں لکھ رکھا ہے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے تعلق سے شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُخْتَلُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ أَوْ آلَةٍ تُعَذِّبُهُ، کہ آدمی جب کسی جانور کو ذبح کرے تو ایسے آلہ سے ذبح کرے، ایسی چیز سے ذبح کرے جس سے ذبح کیا جاتا ہے، جس سے آسانی کے ساتھ ذبح ہو جائے، اور تمام چیزیں مثال کے طور پر ایک آدمی چاقو کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کو ذبح کرتا ہے جو اس کو تکلیف دہ کا سبب بنے، تکلیف کا باعث بنے، تو ایسے ذبح کرنا ہوتا ہے. یا پھر آدمی چاقو سے ہی ذبح کر رہا ہے لیکن دھاردار نہیں ہے، چاقو بہت موتھر ہے، اس کو تیز کرنا پڑے گا، اور تیز کرنے سے پہلے اس کو ذبح کر رہا ہے، زبردستی ذبح کر رہا ہے اور ذبح ہو نہیں رہا ہے، جانور کو تکلیف ہو رہی ہے. کہا کہ نہیں، یہ بھی چیز درست نہیں ہے. اسی طریقے سے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، جانور کو اچھی طریقے سے ذبح کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے چھری کو تیز کرو، دھاردار بناؤ، تاکہ ذبح کرو تو جتنا جلدی ہو سکے اس کا رگ کٹ جائے، اس کو تکلیف کم ہو. وَلْيُحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو، اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ. جتنا جلدی ذبح ہوگا اتنا جلدی اس کو آرام پہنچے، آرام ملے. اس بنیاد پہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. دوسری چیز بتائی گئی کہ جانور کے ساتھ احسان یہ بھی ہے ذبح کرنے کے وقت کہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا، یہ احسان کے موافق ہے، احسان کے ضمن میں شامل ہے. اگر کوئی کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتا ہے تو یہ احسان کے خلاف ہے، یہ اس حدیث کے خلاف ہے. وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ برا ہے. اور اسی طریقے سے جب چھری تیز کیا جائے تو جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کیا جائے، کہیں سائڈ میں، تاکہ جانور آپ کو دھار کرتے ہوئے جو آلہ ہے چھری کو نہ دیکھے. آپ اس کو چھپا کر کے، جانور سے چھپا کر کے ذبح کریں. یہ بھی کیا ہے؟ جانور کو احسان، جانور کے ساتھ احسان ہے، جانور کے ساتھ اچھائی ہے، نیکی ہے. پھر فرمایا وَلْيُحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ. اس میں ایک چیز شیخ بیان فرمانے وَكَذَلِكَ الْإِحْسَانُ بَيْنَ الْإِنسَانِ وَبَيْنَ الْبَهَائِمِ، کہ اگر آدمی جانور کو ذبح کر دے تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد جلدی اس کو پیس نہ کرے، جلدی اس کی چمڑا وغیرہ نہ ادھیرے، بلکہ جانور کو ذبح کر دینے کے بعد خون بہہ جائے، جانور ٹھنڈا ہو جائے اور پورا اس بات کا علم ہو جائے کہ ہاں اب روح نکل چکی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے بعد اس کو چمڑا وغیرہ چھلنا بوٹی کرنا ہے اس کو. کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کے چمڑے کو نکالتا ہے یا پھر اس کی گوشت کو کاٹتا ہے، گویا کہ یہ جانور کو ڈبل تکلیف دے رہا ہے. ایک تو اس کی روح نکلی نہیں ہے جسم سے، اس حالت میں بھی روح نکل رہی ہے، ٹھنڈا ہوا نہیں ہے، اور پلس اس کو کاٹا جا رہا ہے. ایک تو روح نکلنے کی تکلیف الگ، اور مرتے مرتے اس کے جسم کو، چمڑے کو چھیلنا یہ الگ.
تو ڈبل اس کو تکلیف دینا یہ جانوروں کے ساتھ کیا ہے بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے، اور اس کو عذاب اور تکلیف دینے کا بہت بڑا باعث ہوتا ہے۔ اور یہ عام طور پر قربانی کے موقع، بقرعید کے موقع پہ ہڑبڑی میں جلدی کرنے کے چکر میں کبھی اتنا نمبر ہے، اس کے بعد اتنا ہے، اس کے بعد اتنا ہے، ہاں جو بھی ہوتا ہے کمپلیٹ، تو اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کو اس چیز کا خاص طور پر جس کا گائے ہے یا پھر جس کی جانور ہے وہ اس کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ہاں میرا جانور ہے، ذبح ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑے روکے رہتے ہیں، اس کے بعد اس کی چمڑے کو چھیلنا، جو بھی گوشت کاٹنا، جو بھی کرنا ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَا يَضْرِبُهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَلَا يُطِلْ فِي إِمْسَاكِهَا بَلْ يُبَادِرُ بِذَبْحِهِ حَتَّى تَسْتَرِيحَ، اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو مارا نہ جائے، اس کو تکلیف نہ دیا جائے، اس کو گھسیٹ کر کے جو لایا جاتا ہے گھسیٹ کر کے نہ لایا جائے، یعنی جانور کے ساتھ حسن سلوک کا پورا چکر بنتی ہے، یعنی ایک جانور کے ساتھ اتنا اچھا سلوک تعامل کرنے کا حکم دیا ہے شریعت اسلامیہ نے، تو انسانوں کے ساتھ کیسا دیا؟ جبکہ آج سماج اور معاشرے میں معاملہ الٹا ہے، جانوروں کو آدمی اپنے ساتھ رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور کتوں کو بھی گاڑیوں میں گھماتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، اس کے لیے الگ بیڈ روم ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن انسان کی جان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو قتل کر دیا جا رہا ہے، اس کو مار دیا جا رہا ہے، لیکن نیوز میں دیکھیں تھوڑا غم ہوا، تکلیف ہوئی، دوسرے دن بھول گئے، یعنی کہ جانور کی جان کی اتنی زیادہ قیمت ہو گئی کہ انسان کی قیمت پوری طریقے سے گھٹ گئی، جبکہ اسلام نے کیا کہا کہ جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور پھر انسانوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ایک احسان ہے، ایک انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرے، ایک انسان جانور کے ساتھ کیسے سلوک کرے، اور ہر کسی کے ساتھ کیسے سلوک کرے، کیسے پیش آئے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اسی میں حدیث کے ضمن بات آخر میں ختم کرتے کرتے ھذا من محاسن ھذا الدین انہ دین الاحسان، یہ دین کی محاسن ہے، خوبصورتی ہے کہ دین اسلام نے اتنی اچھی تعلیم پیش کی ہے انسان کے تعلق سے اور انسان اور جانوروں کے تعلق سے۔ وَلَيْسَ هُوَ دِينُ الْإِسَاءَةِ أَوِ الْانتِقَامِ بِدُونِ حَقٍّ، اور اس اتنا زیادہ اہتمام، اتنی زیادہ ڈیٹیل یہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں نہیں ہے، لہٰذا یہ اسلام دین الاساءۃ او الانتقام بدون حق، یہ دین اسلام بدلہ لینے والا دین نہیں ہے، اور یہ دین اسلام اس کے اندر کوئی برائی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے کہ بغیر کسی حق کے، بغیر کسی ضرورت کے کسی کو مار دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، جیسا کہ آج غیر مسلموں میں ایک کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے، اسلاموفوبیا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے اسلام کے محاسن و خوبصورتی کو اگر بیان کیا جائے، جانکاری حاصل کیا جائے، تو دعوت کا بہت ہی اہم ذریعہ بنے گا، لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتی ہیں، تو غیر مسلموں کو کیسے پتہ ہوگی؟ تو اس کو جانکاری حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اسلام سے قریب ہو جائے، دین سے قریب ہو جائے، اور دین سے قریب ہونے کا ذریعہ ہم اور آپ بنے، یہ زیادہ اچھی بات ہے اور زیادہ بڑی بات ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث ہے، حدیث نمبر 18ویں حدیث، الحدیث الثامن عشرہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذی۔ اس حدیث میں صرف 3 باتیں، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ پوری حدیث کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ یہ کیا ہوا؟ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ، کہ انسان کو اللہ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ادب، عزت کیسے کرنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ دنیا میں جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوا، انسان کے تعلق سے۔
وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب گناہ کر لے فوراً انسان کیا کرے؟ نیکی کر لے، کیونکہ نیکی کرنے سے گناہ مٹا دی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ایک انسان کا خود بینہ و بین نفسہ، ایک ہوا انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ، ایک ہوا ہمارا تعلق ہمارے ساتھ۔ میرا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہو؟ ہم اللہ سے ڈرے، اور میرا تعلق میرے ساتھ کیسا ہو؟ اپنے آپ کی ہم کیسے عزت کریں، اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں، حفاظت کریں۔ اس کے لیے اصول بیان کیا گیا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب تم سے کوئی غلطی، گناہ، خامی، غیبت، چغلی، برائی، کچھ بھی گناہ سرزد ہو جائے، حسنہ، گناہ کے بعد فوراً اچھا کام کر لو، ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو، قرآن کھول کر ایک دو پیش پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، صدقہ و خیرات کر لو، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام گناہ ہونے کے بعد کر لو، تمحوہا، تمہاری یہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ ایک انسان کا اپنے آپ سے کیسے تعلق رکھے۔ تیسری چیز وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہو؟ خالق الناس، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، بخلق حسن، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ تو حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے، ایک تو ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہو، ایک ہمارا تعلق میرے ساتھ کیسا ہو، ایک ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہو۔ یہ بہت جامع حدیث ہے، اس میں ایک ایک کر کے شیخ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اس میں تفصیل اتنا مطلوب نہیں ہے، بس مختصراً یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے تم کو یہ وصیت کی ہے اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، جتنے بھی امتیں دنیا میں آئیں، جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں آئے، جتنے بھی انبیاء اکرام کے ماننے والے لوگ دنیا میں رہے، اللہ رب العالمین نے سب لوگوں سے، تمام لوگوں سے اس بات کا عہد و پیمان لیا، وصیت کی، نصیحت، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا ثم ان بعض الناس اذا كان في بلاد المسلمين اظهر الاسلام فاذا ذهب الى بلاد الكفر تنكر، کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اسلامی ملک میں رہیں گے تو پورے طریقے سے اسلامی سانچے میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ اسلامی ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں بزنس کے لیے، گھومنے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، تنکر، تو اسلام کا جتنا بھی حلیہ ہوتا ہے، یہ اسلام کی جو بھی اعمال ہے، نماز، روزہ، سب کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جگہ کے اعتبار سے وہ عمل کرتے ہیں، جیسا دیش ویسا بھیس، جبکہ شریعت میں کیا ہے؟ دیش جو بھی ہو آپ کا بھیس ایک ہونا چاہیے، آپ کا ایمان ایک ہونا چاہیے، توحید ایک ہونا چاہیے، عمل، نماز، روزہ، جہاں بھی رہے آپ کا ایک ہونا چاہیے، چاہے ملک کے کسی بھی کونے میں رہے، کسی بھی ملک میں رہے۔ ووافق الکفار علی ما هم علیہ، اور کفاروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، دوسرے ملک میں جا کر کے، کفار کے ملک میں جا کر کے کفار کے ساتھ موافقت اختیار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے چکر میں اپنے اسلام کو کھو بیٹھتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا فرمایا بینہ و بین نفسہ، انسان کا خود اور اس کے نفس کے تعلق سے بات یہ ہے واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ آدمی نماز کو قائم کرے رات کے ایک حصے میں، اور پھر آگے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی کب؟ ایک صحابی ہے، عصر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہم جا رہے تھے، سے بخاری میں سوال کی حدیث ہے غالباً، راستے میں ہم جا رہے تھے تو ایک لڑکی ملی، نظر پڑی، لہٰذا میں نے اس لڑکی کو بوسہ لے لیا، یعنی کہ زنا کے علاوہ، میں نے زنا نہیں کیا لیکن زنا کے علاوہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ سب کچھ کر لیا، اب میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کچھ نہیں بولے، وہ پھر سوال کی، پھر کچھ نہیں بولے۔ اسی اثنا میں عصر کی اذان ہو گئی، وہ چلے گئے نماز پڑھنے، اللہ کے نبی سے نماز پڑھائے، عصر کی نماز ختم، عصر کی نماز کے بعد
وہ صحابی پھر آئے، اللہ کے نبی اثر سے پہلے ہم آئے آپ کے پاس، یہ سوال پوچھے، پریشان ہوئے، ہم گناہ کر بیٹھے، لیکن آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ابھی عصر کی نماز بھی ہو گئی، نماز کے بعد میں پھر آپ کے پاس آیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اصلیت معنا، کیا تم ابھی ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھے ہو؟ تو صحابی بولے ہاں، ابھی تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا ہوں، عصر کی نماز پڑھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنے کا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور فوراً یہ آیت نازل ہوئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک کہ نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابی اپنے گھر چلے گئے، پھر اس کے بعد جو توبہ کی، استغفار کیے، دعا کیے۔ لیکن اس حدیث میں بتانے کا مقصد یہ رہا کہ آدمی گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد کچھ وقفے کے بعد عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو کیا ہوا؟ وہ جو گناہ کیا تھا معاف ہو گیا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اسی حدیث میں آگے، الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، والجمعۃ الى الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ورمضان الى رمضان، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اس کے بیچ میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مکفرات لما بینہن، تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ گناہ ہوا تو ظہر کی اگر نماز پڑھتا ہے جماعت سے وہ گناہ ختم، ظہر کے بعد کوئی گناہ ہوا عصر کی نماز پڑھے گا وہ گناہ ختم، عصر کے بعد کوئی گناہ ہوا تو مغرب پڑھے گا ختم۔ تو پانچوں نماز کے درمیان اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اگلی نماز اس گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور پھر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان پورا ہفتہ میں جو گناہ ہوا، اگر آدمی اگلا جمعہ پڑھا پھر اس کے بعد جمعہ پڑھا تو بیچ میں 7 دن میں جتنے گناہ ہوئے جمعہ کی برکت سے وہ تمام گناہ معاف۔ اور رمضان الی رمضان، اب سال بھر کا جو ڈیوریشن ہے، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اگر ایک رمضان میں اچھی عبادت کیا، بیچ میں 11 سال کچھ گناہ غلطی کوتاہی ہوئی، پھر وہ رمضان میں عبادت کیا تو اللہ تعالیٰ بیچ کے تمام گناہوں کو پورے سال گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ اللہ کے پھر اذا اجتنب الکبائر، اگر انسان کبیرہ گناہ سے بچتا رہے، تب جھوٹ بھی بولتا ہو، تمام چیز کرتا ہو، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، تو اس کے لیے فضیلت نہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ سے بچتا ہو تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ بغیر دعا کے بھی عبادتوں کے ذریعے سے، روزہ کے ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو آخری چیز فرمایا وبین الناس، لیکن شرط کیا ہے؟ آدمی گناہ کرنے کے بعد احساس ہو، عمل صالح کرے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ توبہ کرے اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں پلس اس گناہ کے جگہ میں کوئی اچھا نیکی ڈال دیتا ہے۔ گناہ مٹا اور گناہ کی جگہ میں نیکی آ گئی، یعنی کوئی انسان گناہ کیا، اب اس گناہ جو بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹائے اور اس کی جگہ میں اچھائی کو لکھ دی، جبکہ وہ اچھائی کیا نہیں ہے، تو یہ نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ بول دیتے ہیں۔ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ، تیسری اور آخری چیز کہ انسان کا اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں سے تعلق کیا ہے؟ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اچھے سے بات کرنا، اچھے سے پیش آنا، اچھے سے معاملات کرنا، اور پھر اسی طریقے سے دلوں میں اپنے بھائی کے تعلق سے محبت رکھنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں لوگوں سے اچھے اخلاق۔ اور پھر فرماتے ہیں آخر میں کہ آدمی اگر اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا اپنے جانی دشمن کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ پیش آئے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے تھے، اور اس کا یہ وجہ بنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر لیے۔
تو اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تاکہ اس کے اندر بھی اخلاق اچھے ہوں اور لوگ اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جائے. یہ حدیث منحرہ تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تمہیں دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، پہلے اس حدیث پر خود عمل کر لے، اس کے بعد تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرما دے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جو بیمار ہیں ہمیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. آمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.